بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسک نوٹس اسلامیات اعلیٰ، اسلامیات اختیاری برائے 12ویں جماعت کے لیے۔ سب سے پہلے ہے فہرست مضامین، باب نمبر 1 باب ہے، پھر عنوانات اور پھر صفحہ نمبر۔ باب نمبر 1 باب اول قرآن مجید، صفحہ نمبر 5۔ الف اعجاز القرآن، صفحہ نمبر 5۔ معروضی سوالات، صفحہ نمبر 5۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 8۔ بے ترجمہ و تفسیر قرآن، صفحہ نمبر 20۔ معروضی سوالات، صفحہ نمبر 20۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 23۔ تفصیلی جوابات، صفحہ نمبر 25۔ جیم قرآن مجید کے اساسی مباحث، صفحہ نمبر 34۔ معروضی سوالات، صفحہ نمبر 34۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 37۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 40۔ قصص الانبیاء، صفحہ 46۔ معروضی سوالات، صفحہ 46۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 50۔ جیم تزکیہ نفس، صفحہ نمبر 53۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 57۔ دال عبادات، صفحہ نمبر 66۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 72۔ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ، صفحہ 87۔ معروضی سوالات، صفحہ 87۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 90۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 93۔ دال منتخب قرآنی آیات، صفحہ 102۔ معروضی سوالات، صفحہ 102۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 104۔ اب ہے باب نمبر 2 حدیث، صفحہ نمبر 134۔ معروضی سوالات، صفحہ نمبر 134۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ نمبر 139۔ احادیث، صفحہ نمبر 141۔ معروضی سوالات، صفحہ 167۔ اضافی معروضی سوالات، صفحہ 169۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 173۔ باب نمبر 3 یا باب سوم، علمی پیش رفت میں مسلمانوں کی خدمات، صفحہ نمبر 202۔ معروضی سوالات، صفحہ 202۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 206۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 211۔ باب نمبر 4 یعنی باب چہارم، اسلام کا نظام حکومت و ریاست، صفحہ نمبر 233۔ معروضی سوالات، صفحہ 233۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 238۔ تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 240۔ باب نمبر 5 یعنی باب پنجم، عصر حاضر اور اسلامی ریاستیں، صفحہ 254 پر۔ معروضی سوالات، صفحہ 254۔ مختصر سوالات و جوابات، صفحہ 258۔ باب نمبر 6 یعنی باب ششم، عربی زبان و ادب، صفحہ 273۔ معروضی سوالات، صفحہ 273۔ سوالات کے مختصر جوابات، صفحہ 278۔ اور تفصیلی سوالات و جوابات، صفحہ 279۔ یہ ہے فہرست مضامین کلاسک نوٹس اسلامیات اعلیٰ برائے 12ویں جماعت اسلامیات اختیاری۔ اسلامیات اعلیٰ برائے سیکنڈ ایئر، صفحہ نمبر 5۔ باب اول قرآن مجید، نمبر 1 اعجاز القرآن، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل بیانات کے چند ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ الف قرآن مجید، ب انجیل، جیم زبور، دال توریت۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ نمبر 2، دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید، ب انجیل، جیم زبور، دال توریت۔ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ نمبر 3، قرآن مجید کو دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں ترجمہ کیے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے؟ الف الہامی، ب معجزہ، جیم فصیح، دال مبلغ۔ قرآن مجید کو دنیا کی ہر قابل ذکر
زبان میں ترجمہ کیے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے معجزہ۔ نمبر 4، دنیا میں ہر زمانے میں سب سے زیادہ کتابی شکل میں موجود ہونے والی کتاب ہے الف انجیل، ب توریت، جیم قرآن مجید، دال زبور۔ دنیا میں ہر زمانے میں سب سے زیادہ کتابی شکل میں موجود ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ نمبر 5، قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں: نمبر 1 روشن کتاب، ب فصیح و بلیغ کتاب، جیم پیغام صحت دینے والی کتاب، دال حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا: ہمارے ذمے تو ہے صاف صاف الف کام کرنا، ب عبادت کرنا، جیم لوگوں کو بلانا، دال پیغام پہنچا دینا۔ ہمارے ذمے تو ہے صاف صاف پیغام پہنچا دینا۔ نمبر 7، اہل عرب اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ وہ دوسروں کو کہا کرتے تھے: ایک نابینا، ب گونگے، جیم بہرے، دال کم ظرف۔ صحیح جواب ہے گونگے۔ نمبر 8، قرآن پاک ہر قسم کے ماحول میں بسنے والوں کے لیے شفا، روشنی اور ہدایت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی ڈیش ہے۔ نمبر 1 روشنی، ب شفا، جیم ہدایت، دال جہالت۔ شفا۔ نمبر 9، قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے لیے کسی ایک کے سوا اسلوب اختیار کیے: الف تشبیہات کے ذریعے بات سمجھائی، ب قسم کھا کر بات کی اہمیت واضح کی، جیم فرشتوں نے زمین پر آ کر فصاحت و بلاغت کی بات کی، دال اشاروں کنایوں سے دعوت غور و فکر کو ابھارا۔ درست جواب ہے فرشتوں نے زمین پر آ کر فصاحت و بلاغت کی۔ نمبر 10، قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس وقت عرب معاشرے میں بڑا چرچا تھا۔ نمبر الف شعر و شاعری، ب فصاحت و بلاغت، جیم عرب خود کو بڑے زباندار سمجھتے تھے، دال تینوں درست ہیں۔ صحیح جواب ہے شعر و شاعری۔ نمبر 11، قرآن مجید کی تعلیمات میں آفاقیت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ الف تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے، ب یہ واحد کتاب ہے، جیم قریش کے لیے ہے، دال اسلامی ممالک کے لیے ہے۔ درست جواب ہے تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے۔ نمبر 12، قرآن حکیم مسلمانوں کے دنیاوی عروج اور اخروی فلاح کی ضمانت دیتے ہوئے کہتا ہے: الف اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، ب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، جیم تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہوئے، دال بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ درست جواب ہے تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اسلامیات اعلیٰ برائے سیکنڈ ایئر، صفحہ نمبر 5، باب اول قرآن مجید۔ نمبر 1 اعجاز القرآن، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل بیانات کے چند ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے: الف قرآن مجید، ب انجیل، جیم زبور، دال توریت۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ نمبر 2، دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے: نمبر 1 قرآن مجید، ب انجیل، جیم زبور، دال توریت۔ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ نمبر 3،
قرآن مجید کو دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں ترجمہ کیے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے الف الہامی، بے معجزہ، جیم فصیح، دال مبلغ۔ قرآن مجید کو دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں ترجمہ کیے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے معجزہ۔ نمبر 4، دنیا میں ہر زمانے میں سب سے زیادہ کتابی شکل میں موجود ہونے والی کتاب ہے الف انجیل، بے توریت، جیم قرآن مجید، دال زبور۔ دنیا میں ہر زمانے میں سب سے زیادہ کتابی شکل میں موجود ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ نمبر 5، قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں نمبر 1 روشن کتاب، بے فصیح و بلیغ کتاب، جیم پیغام صحت دینے والی کتاب، دال حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا ہمارے ذمہ تو ہے صاف صاف الف کام کرنا، بے عبادت کرنا، جیم لوگوں کو بلانا، دال پیغام پہنچا دینا۔ ہمارے ذمہ تو ہے صاف صاف پیغام پہنچا دینا۔ نمبر 7، اہل عرب اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ وہ دوسروں کو کہا کرتے تھے 1 نابینا، بے گونگے، جیم بہرے، دال کم ظرف۔ صحیح جواب ہے گونگے۔ نمبر 8، قرآن پاک ہر قسم کے ماحول میں بسنے والوں کے لیے شفا، روشنی اور ہدایت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی ڈیش ہے۔ نمبر 1 روشنی، بے شفا، جیم ہدایت، دال جہالت۔ شفا۔ نمبر 9، قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے لیے کسی ایک کے سوا اسلوب اختیار کیے الف تشبیہات کے ذریعے بات سمجھائی، بے قسم کھا کر بات کی اہمیت واضح کی، جیم فرشتوں نے زمین پر آ کر فصاحت و بلاغت کی بات کی، دال اشاروں کنایوں سے دعوت غور و فکر کو ابھارا۔ درست جواب ہے فرشتوں نے زمین پر آ کر فصاحت و بلاغت کی۔ نمبر 10، قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس وقت عرب معاشرے میں بڑا چرچا تھا۔ نمبر الف شعر و شاعری، بے فصاحت و بلاغت، جیم عرب خود کو بڑے زباندار سمجھتے تھے، دال تینوں درست ہیں۔ صحیح جواب ہے شعر و شاعری۔ نمبر 11، قرآن مجید کی تعلیمات میں آفاقیت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ الف تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے، بے یہ واحد کتاب ہے، جیم قریش کے لیے ہے، دال اسلامی ممالک کے لیے ہے۔ درست جواب ہے تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے۔ نمبر 12، قرآن حکیم مسلمانوں کے دنیاوی عروج اور اخروی فلاح کی ضمانت دیتے ہوئے کہتا ہے الف اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، بے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، جیم تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہوئے، دال بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ درست جواب ہے تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ قرآن پاک کی تعلیمات دائمی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہوئے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، جیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے، دال بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ درست جواب ہے بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 14، کن اعتبارات کی وجہ سے قرآن کریم کی حقانیت اس کے اعجاز کا منہ بولتا ثبوت ہے الف فصاحت و بلاغت، بے ہمہ گیریت، جیم دائمی ضابطہ حیات، دال تینوں درست ہیں۔ صحیح جواب ہے
تینوں درست ہیں۔ فصاحت و بلاغت، ہمہ گیریت، دائمی ضابطۂ حیات۔ نمبر 15، قرآن مجید کے لفظی و معنی محاسن ذوق سلیم رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، وجہ غم، بے، وجہ تسکین، جیم، وجہ جستجو، دال، وجہ شون۔ درست جواب ہے وجہ جستجو۔ صفحہ نمبر 8، حصہ دوم، مختصر جوابات۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ قائم و دائم رہے گی؟ جواب، قرآن مجید ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے کیونکہ یہ ہر زمانے میں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ رہی، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ سوال نمبر 2، کن وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت اس کے اعجاز کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ جواب، مندرجہ ذیل جوابات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت اس کے اعجاز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ نمبر 2، ہمہ گیریت۔ نمبر 3، تنوع۔ نمبر 4، دائمی ضابطۂ حیات۔ سوال نمبر 3، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یکتا کتاب ہے؟ جواب، قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے کہ اس جیسی فصیح و بلیغ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی کوئی بھی شخص اس جیسی فصیح و بلیغ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اب اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے لیے کون کون سے اسلوب اختیار کیے ہیں؟ صرف 4 اسلوب لکھیں۔ جواب، قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے لیے مندرجہ ذیل اسلوب اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تشبیہات کو استعمال کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کسی بات کی اہمیت کو واضح کیا۔ نمبر 3، سوالات کا انداز اختیار کیا گیا۔ نمبر 4، اشاروں کنایوں سے غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سوال نمبر 5، جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا اس دور میں زباندانی کا معاشرے میں کیا حال تھا؟ جواب، جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے میں عرب میں شعر و شاعری کا دورہ تھا۔ عرب کے لوگ ایک بات کو ہزار پیرائے میں باندھتے تھے۔ دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھے ہی امی، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہوا کہ لوگ ششدر رہ گئے۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سربلندی اور سرفرازی عطا کرتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سربلندی اور سرفرازی عطا کرتا ہے جو قرآن پاک کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے غفلت برتنے سے بہت سی قومیں ذلیل و رسوا ہوئیں اور شکست و ریخت ان کا مقدر بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو اس قرآن سے غفلت کی وجہ سے رسوائی دیتا ہے۔ سوال نمبر 7، ادخلوا فی السلم کافۃ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کے ایک حکم پر تو عمل کر لیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز تو پڑھ لی، باقیوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ کلمہ شہادت تو پڑھ لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ قرآن پاک کے تمام احکامات کو منوعاً تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن حکیم مسلمانوں کی دنیاوی عروج اور اخروی زندگی کی ضمانت کیسے دیتا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ،
तुम ही बरतर रहोगे अगर तुम मोमिन हुए। बरतर व आला रहने के लिए अल्लाह ताला मुसलमानों से अमल साले का मुतालबा करता है, नेज़ इस बात की भी ताकीद करता है नेक कामों के करने की तलकीन करो और बुरे कामों से लोगों को रोको। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद को दायमी किताब क्यों कहा जाता है? जवाब, कुरान मजीद को दायमी किताब इसलिए कहा जाता है कि इसमें शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी के मसाइल से लेकर इज्तिमाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल और उसूल व ज़वाबित मौजूद हैं। इसमें माशरती फलाह व बहबूद और अमन सुकून के क़याम के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। इसमें माशी, माशरती, अखलाकी और रूहानी असूल मुकम्मल अंदाज में पेश किए गए हैं। सवाल नंबर 10, साइंस से कुरान मजीद का क्या ताल्लुक़ है? कुरान पाक में सिर्फ़ इबादत और दीगर मसाइल का ही ज़िक्र नहीं बल्कि साइंस की मालूमात भी बयान की गई हैं। मौजूदा दौर में साइंस ने बेहद तरक्की की है, लेकिन कोई भी साइंसदान कुरान पाक के किसी भी बयान की नफ़ी नहीं कर सका। बहुत से साइंसदानों ने जब किसी आयत की तस्दीक पाई तो मुसलमान हो गए। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की फसाहत व बलागत पर नोट लिखें। जवाब, फसाहत व बलागत, कुरान हकीम वो मुक़द्दस इल्हामी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। कुरान पाक के असलूब और अंदाज़ में इतनी फसाहत व बलागत है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसलिए फसाहत व बलागत के एतबार से भी कुरान मजीद को मोजज़ा कहा जाता है। ये ऐसा ज़िंदा मोजज़ा है कि जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। कुरान मजीद का अंदाज़े बयां, असलूब और मियार फसाहत व बलागत अल्लाह ताला की तरफ से तमाम इंसानों के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। कुरान हकीम वाज़े तौर पर सूरह अल-बकरा में ये चैलेंज करता है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वअदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा, और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इस तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों इनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। कुरान मजीद के लफ्ज़ी व मायनी महासिन ज़ौक़ सलीम रखने वालों की तस्कीन करते हैं और अहले दिल के लिए पैगाम हयात हैं। कुरान का तर्ज़ इस्तदलाल और अंदाज़ तख़ातब ऐसा है कि दिल में उतर जाता है। यही वजह है कि कुरान मजीद ने अपने लिए दर्ज ज़ेल लाजवाब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1, अल किताब यानी हास किताब। नंबर 2, अल फुरकान यानी हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली किताब। नंबर 3, अल नूर यानी रोशनी। नंबर 4, अश-शिफ़ा पैगाम सेहत। कुरान हकीम बार बार इस बात को दोहराता है कि अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए आयात को खोल खोल कर बयान कर दिया है ताकि किसी किस्म का इबहाम बाकी न रहे। अरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, भला तुम में कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और इसे बुढ़ापा आ पकड़े और इसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां इस बाग पर आग का भरा हुआ भगोला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। कुरान मजीद ने अपने मुंतखब रसूलों से हमेशा इस जैसे जुमले कहलवाए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तर्जुमा, और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। कुरान हकीम अपनी बात समझाने के लिए कभी तो तशबीह का असलूब इख्तियार करता है, कभी मवाज़ने का और कभी सवालात का। अपने कारी की तवज्जो बार बार मुशाहिदे और अमली ज़िंदगी के तजर्बे की तरफ दिलाता है ताकि वो अच्छी तरह बात को समझ जाए। मसलन दर्ज झेल मिसालें फसाहत व बलागत का मुँह बोलता सबूत हैं। नंबर 1, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। नंबर 2, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। नंबर 3, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून।
قرآن کریم نے لعلہم یتقون اور لعلہم یتذکرون جیسے الفاظ کے ذریعے بات کو اتنے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے لیے درج ذیل اسلوب اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1، تشبیہات کے ذریعے بات سمجھائی۔ نمبر 2، سوالات کا انداز اختیار کر کے بات واضح فرمائی۔ نمبر 3، قسم کھا کر بات کی اہمیت واضح کی۔ نمبر 4، براہ راست مخاطب ہو کر بات کی وضاحت کی۔ نمبر 5، سابقہ امتوں کے حوالے بیان کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی دعوت دی۔ نمبر 6، بار بار ایک بات کر کے اس کی اہمیت کا اظہار کیا۔ نمبر 7، جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی مثالیں دے کر بات ذہن نشین کروائی۔ نمبر 8، اشاروں، کنایوں سے دعوت غور و فکر کو ابھارا۔ نمبر 9، حرف مقطعات کے ذریعے انسانی عقل کی کم مائگی کا احساس دلایا۔ نمبر 10، دعائیں سکھا کر ہدایت حاصل کرنے کی تدبیر سکھائی۔ قرآن حکیم جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس وقت عرب معاشرے میں شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ عرب والے خود کو اتنا بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی یعنی گونگا کہہ کر پکارنے کے عادی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اسی معاشرے میں گزارے تھے اور کبھی شعر نہیں کہا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے تھے، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر ایسا کلام آیا جسے سن کر بڑے بڑے فصاح ششدر رہ گئے۔ اگرچہ ناعاقبت اندیشوں نے بظاہر کھل کر اعتراف نہ کیا، لیکن اپنی حالتوں میں حیران پریشان تھے کہ یہ کیسا کلام ہے جو نہ شاعری ہے نہ نثر ہے، نہ پہلے ایسا کلام سنا، نہ کوئی ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ گویا قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس جیسی ادبی زبان، اس جیسی فصاحت و بلاغت اور اس جیسا اسلوب کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔